اب وقت یہ آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے حسینی وہ متحد ہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں. سب کے سامنے آ رہی ہے بات، حسینی کہاں پہ کھڑے ہیں اور یزیدی کہاں پر ہیں. کم از کم اس میں شرکت کر کے ہم دنیا کو یہ تاثر تو دے سکتے ہیں نا، ہم اہل سنت، کہ جناب ہم سب سے بڑے حسینی ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اہل سنت کے اندر شیعہ برادران کے حوالے سے بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں کوئی عوام کی جانب سے داخل نہیں کی گئی. یعنی جو نچلے طبقے کے اندر ہمارے اہل سنت کی عوام ہے، ان کے دماغوں میں جو نفرت کے جراثیم پائے جاتے ہیں یا جو ڈالے گئے ہیں، یہ خود عوام نے اپنے اندر پیدا نہیں کیے، یا اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے شیعہ کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیے اور اس طرح جیسے دو بندوں کے درمیان میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میں نے اس میں تجربہ یہ کیا ہے کہ اس شخص کو میں نے دیانتدار نہیں پایا، امانت والا نہیں پایا، سچا نہیں پایا. تو اس طرح کوئی کیس نہیں ہے کہ یہ عوام کے خود آپس کے تجربات ہوں، شیعوں کے ساتھ ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے جو ان کے دماغوں میں آئی ہوں اور یہ دوریاں پیدا ہوئی ہوں، بلکہ یہ ایک منظم طریقے سے مذہبی طبقات کی جانب سے ہماری اہل سنت کے عوام کے دماغوں میں اور ان کے معاشرے کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ شیعہ یوں ہوتے ہیں اور ان کے عقائد صحیح نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اہل سنت عوام کے دماغوں میں جتنے بھی شکوک و شبہات اور نفرت کی باتیں، تقسیم کی جو سوچ ہے، یہ شیعہ برادران کے حوالے سے پائی جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ مذہبی رسمی طبقہ ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں محض اپنے فرقے کی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنے فرقے کے حق پر ثابت کرنے کے لیے اور خود کو جنتی کہنے والا طبقہ، یہی اس کا بڑا ذمہ دار ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی کہ جس طرح قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی اور سکھایا ہے کہ ہم شیطان کو اپنا بڑا دشمن مانیں، شیطان سے ڈرے. شیطان اس انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 168 168 نمبر کی آیت ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، زمین میں جو کچھ بھی حلال ہے اسے کھاؤ، حلالا طیبا، جو پاکیزہ ہے اسے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، اس کے پیچھے مت چل پڑنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عدو مبین، شیطان اس انسانیت کا، تمام انسانوں کا دشمن ہے. اسی طرح سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 112 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کو دشمن بنا دیا، اور جو جنوں میں سے ہیں ان کا کام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے وہ دشمنی پھیلاتے ہیں، کیسے وہ انسانوں کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ انسانوں میں موجود جو شیاطین ہیں اور جو جنوں میں موجود شیاطین ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ ایک دوسرے کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں. اور زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ بڑی دیکھنے میں بڑی روشن نظر آتی ہیں، بڑی آنکھوں کو چندیا دینے والی باتیں ہوتی ہیں، ایسی روشن فکر باتیں کرتے ہیں، یا اس طرح مذہبی بنیادوں کے اوپر لوگوں کے جذبات کو ابھارنے والی چیزیں ہوتی ہیں. قرآن نے اس کو زخرف القول کہا ہے. یہ من گھڑت باتیں ہوتی، من گڑت ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. جناب 40 پارے ہیں، بکری کھا گئی ہے وغیرہ، شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، اور امام حسین کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہودیوں نے ایجاد کیا ہے. اس طرح کی باتیں زخرف القول، یہ ایک دوسرے کو، یہ شیاطین کیا کرتے ہیں، یہ دوسرے کو الہام کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں. یہ ہے شیاطین کا کام. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. ان کو چھوڑ دیں، جو یہ جھوٹ بنا رہے ہیں ان کو اپنی افترا پردرازیاں کرنے کے اوپر چھوڑ دیجئے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہمیں شیطان سے آگاہ ہونا چاہیے، شیطان کی چالوں، اس کی مکاریوں، فریب اور دسیسہ کاریاں جو وہ کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی، انسانوں کو تقسیم کرنے کی جو کوششیں کرتا ہے، مسلمانوں کے سامنے شیطان ہونا چاہیے تھا کہ یہ شیطان، اس سے
ہم کس طرح سے دور رہیں. اس کے بارے میں کتابیں لکھی جانی چاہیے تھی, شیطان کے مکر کے بارے میں, اس کے وسوسوں کے بارے میں. لیکن ہوا کیا ہے کہ فرقہ پرست لوگوں کا ناس اور برا ہو کہ انہوں نے اس امت کو ایک دوسرے سے ڈرایا ہے. شیطان کے بارے میں اتنی تقریریں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ جتنے بھی لوگ فرقہ پرست ہیں آپ کو مظاہرے کرتے ہوئے, احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. کبھی شیطان کے خلاف کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کریں گے. یہ کریں گے دوسرے فرقے کے خلاف, مسلمان کے خلاف. یہ کبھی بھی شیطان کے خلاف فتوے نہیں دیں گے. یہ فتوے دیں گے تو کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے خلاف, کہ فلاں فرقہ یہ ہے, فلاں فرقے نے یہ کام کر دیا, آؤ بھائی سڑکوں پہ نکلو. شیطان کی جو اس کا خطرناک ہونا ہے, کتنا خطرناک ہے وہ کہ وہ مسلمانوں کو آپس میں جدا کرتا ہے, انسانوں کو لڑاتا ہے, اس کے بارے میں حساس ہونا چاہیے تھا. لیکن فرقہ پرستوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے فرقے کے بارے میں غلط باتیں کرنا اور اپنے آپ کو صرف اور صرف حق کے اوپر ثابت کرنا. تو بہرحال اب وقت آ گیا ہے, اب وقت اس بات کا آ گیا ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کا خاتمہ کریں. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ دنیا بھر کے حسینی وہ متحد ہوں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں کہ جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا. اور دنیا بھر کے تاریخ میں جتنے بھی حسینی گزرے ہیں, یا دیکھیے اس وقت فرقوں کی بات چھوڑ دیجئے, سنی شیعہ کی جو تقسیم آپ نے کی ہوئی ہے انشاءاللہ عز و جل اس دور کے اندر یہ ختم ہونے والی ہے. یہ بات لکھ لیجئے کہ اب یا تو صرف حسینی ہے یا یزیدی ہے, یا تو اہل البیت کا پیروکار ہے یا شیطان کا پیروکار ہے, بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا پیروکار ہے. دوسری کوئی تقسیم نہیں بچی ہے. لہٰذا جتنے بھی تمام مکاتب فکر کے اندر سلیم القلب حضرات ہیں, اہل البیت سے محبت کرنے والے, ان کی عظمت کے قائل حضرات ہیں, ان سے موالات رکھنے والے, ان سب کے لیے ضروری یہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ ہو جائے. یہ چھانٹی کا وقت ہے. اور دوسری جانب یزیدی وہ الگ ہو رہے ہیں. سب کے سامنے آ رہی ہے بات, حسینی کہاں پہ کھڑے ہیں اور یزیدی کہاں پر ہیں. تو یہ وقت ہے کہ ہم جو حسینی ہیں وہ ان غلط فہمیوں کے خاتمے کرنے کے لیے دنیا بھر سے قریب آئے. لہٰذا میں اپنے اہل سنت علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں, عوام تو ہیں ہی ہیں, لیکن علماء سے جو حسینی علماء ہیں کہ آپ اس طرف پہل کریں, آگے بڑھیں. ورنہ تو جو فرقوں کے نام پر آپ نے اس امت کو تقسیم کیا ہے, یاد رکھیے آپ کے فرقوں کی دکانیں زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہیں. ایکسپائر ہو گئے, آپ کے فرقے کی ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی گئی, اتنا ہی تھا. انٹرنیٹ کے بعد اب آپ کے فرقے ایکسپائر, ان کی لکھ لیجئے چند سال ہی رہ گئے. تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ جب پانی سوکھ بھی جاتا ہے تھوڑی سی تری رہتی ہے جگہ کے اوپر, تو یہ وہ تری ہے جو تھوڑی سی باقی نظر آ رہی ہے. ورنہ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے یہ امت کے نوجوان یہ حسینیت کے قریب آ رہے ہیں, اہل البیت کو جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ اہل البیت کے قریب آئیں گے. ایسے میں اپنے اہل سنت علماء سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ خود کو حسینی کہتے ہیں تو دنیا کے اندر جو حسینیت کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے 40 امام حسین علیہ السلام, میں آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت دینا چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ, دیوبند مسلک کے عالم دین ان کے اکابرین میں آتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, اور اسی طرح بریلوی مسلک سے استاذ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ, اہل حدیث علماء کو, ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 40 امام حسین علیہ السلام کے اندر شرکت کریں. کیوں اس میں شرکت کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہے, ہم سب یہ کہتے ہیں ہمارے اہل سنت علماء کہ ہم یزید کے خلاف ہیں. یہ زبان کے اوپر سب کے ہوتا ہے جناب ہم یزید کو اچھا نہیں کہتے ہیں, ہم اس پہ لعنت تو نہیں کرتے لیکن اس کو اچھا بھی نہیں مانتے, یزید کو برا مانتے ہیں کیونکہ اس کے زمانے کے اندر, اس کے دور کے اندر امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا. تو جب ہمارے اہل سنت علماء کہتے ہیں اب یہ صدیوں سے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے, دنیا کا واحد احتجاج ہے جو لوگ جذبے کے ساتھ خود نکلتے ہیں, یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے, کسی ریاست کے خلاف نہیں ہے, یہ ظلم کے خلاف ہے. دنیا کا ہر انسان خواہ اس کا کوئی بھی مذہب ہو وہ اس احتجاج کے اندر شامل ہوتا ہے اور احتجاج ریکارڈ کراتا ہے. تو 40 امام حسین علیہ السلام یہ صدیوں سے چلا آ رہا
یہ ایک احتجاج ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا تعلق یزیدی فکر کے ساتھ نہیں، ہمارا تعلق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہمارے اوپر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم جس بھی علاقے کے اندر رہنے والے ہیں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہماری رہائش یا آسانی کے ساتھ وہاں پہ 40 امام حسین کے اندر شرکت کریں۔ یہ کوئی شیعہ سنی اجتماع نہیں ہے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی رسم و رواج بھی نہیں کرنی آپ نے کہ جناب آپ کہیں کہ ہمارے اکابرین نے تو ماتم کرنے سے منع ہے۔ کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ماتم کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ قمیض اتار کر اپنے آپ کو چھریاں ماریں؟ نہیں، یہ مطالبہ ہی نہیں ہے۔ کم از کم اس میں شرکت کر کے ہم دنیا کو یہ تاثر تو دے سکتے ہیں نا، ہم اہل سنت، کہ جناب ہم سب سے بڑے حسینی ہیں، شیعوں سے بڑے حسینی ہم ہیں۔ چلیں بات یہاں پر جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا تعلق ہی اہل البیت کے ساتھ ہے، مان لیتے ہیں اس بات کو، تو پھر ہمیں گراؤنڈ کے اندر نظر بھی آنا چاہیے۔ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ صرف شیعہ ہی اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں آگے آگے دکھائی دیتے ہو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تعلق ہم سے بڑھ کر جو شیعوں کا تعلق ہے اہل البیت کے ساتھ وہ زیادہ مضبوط ہے، ہمارا تعلق کمزور ہے۔ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے باہر آنا چاہیے اور ہمیں نکلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 منایا جاتا ہے۔ 40 کا مطلب ہے 40، یعنی 40واں دن جو کہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے 10 محرم الحرام، اس کے 40 دن بعد 20 صفر کو دنیا بھر کے اندر عشاقان امام حسین علیہ السلام وہ 40 کے لیے نکلتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ یہ سفر عشق ہے، یہ قافلہ عشق ہے، کہ کاش اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو امام حسین کے ساتھ ہوتے علیہ السلام، ہم بھی اگر اہل البیت کے ساتھ ہوتے، ان کے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے قدموں کے اندر ہوتے، ان کی جانب آنے والے تیر ہم اپنے سینوں کے اوپر برداشت کرتے، ہم صفین میں ہوتے تو امام علی کے ساتھ ہوتے، کربلا میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے، ہم امام حسن کے ساتھ ہوتے ان کے زمانے میں۔ تو یہ 40 امام حسین کا پیغام ہے دنیا بھر کے حسینیوں کے لیے۔ آؤ حسینیوں ایک ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہو جاؤ۔ عشاقان امام حسین جہاں بھی رہتے ہیں، خصوصاً اہل سنت سے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت نے صرف اس وجہ سے کہ یہ شاعر، یہ جو رسوم ہے، یہ جو احتجاج ہے، یہ شیعہ حضرات کرتے ہیں تو ہم نے نہیں کرنا، یہ راستہ اختیار کیا ہے، اس راستے سے ہم نے باہر آنا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے اہل سنت عوام کو اہل البیت کے ساتھ اتنا مضبوط کر دوں کہ یہ جو الزام ہے نا کہ اہل البیت کے ماننے والے شیعہ ہوتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ہاں ہم سچے ہیں، اگر ہم سچے ہیں تو دنیا میں 40 کا سب سے بڑا اجتماع اہل سنت کی جانب سے ہونا چاہیے، دنیا میں سب سے بڑا عاشور کا اجتماع وہ اہل سنت کی جانب ہونا چاہیے، ان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن کیوں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے ہو جاتے ہیں؟ یعنی 10 محرم الحرام کو کراچی میں دیکھیں، دنیا بھر میں دیکھیں، تو کیا یہ صرف شیعوں کے دن ہے؟ یہ شیعوں کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں کہ وہ سبیلیں لگائیں، یہ شیعوں کے ساتھ خاص ہو گئے ہیں کہ وہ 40 کے جلوس نکالیں، 40 کے اندر شرکت کریں۔ ہم اہل سنت کیوں پیچھے دکھائی دیتے ہیں؟ تو اس دفعہ میری تمام اکابرین سے میں نام لے کر میں نے عرض کر دیا کہ میں اس کا منتظر ہوں کہ آپ سب لوگ اگر پاکستان کے اندر شرکت کر سکتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر پاکستان سے باہر آپ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ دنیا بھر کے وزٹ آپ کرتے رہتے ہیں، ایک وزٹ آپ کا عراق کا ہو جائے تو اس سے مسلمانوں کے اندر یکجہتی بھی نظر آئے گی کہ شیعہ سنی مسلمان وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے۔ ویسے زبانی دعوے سب کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ، اور حسینیت کے دعوے بھی ہوتے ہیں، بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اصل حسینی ہم ہیں۔ اس 40 میں مجھے انتظار ہے، اور اگر آپ شرکت نہیں کر سکتے کم از کم آپ کے جواب کا کہ آپ کا کیا جواب آتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔